الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کا خوبصورت اور پیارا عنوان جو 25 برس کی عمر تک کا آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جائے گا اور وہ وقت آئے گا جو 40 برس کی عمر کا ہے، تو اس کے پہلے کے واقعات، اس کے پہلے کے ارحاسات، اس کے پہلے کے کرامات اتنے پیارے اور ہدایت یافتہ ہیں کہ گویا یہ کہنا پڑتا ہے قرآن اترا تو 40 برس میں ہے، لیکن 40 برس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کے بتایا اور اس کے پہلے قرآن کر کے بتایا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو زندگی کے ضروریات کی ہیں، اس میں زندگی کی شروعات کا ایک موقع جو ہر انسان کے لیے آتا ہے وہ عقد نکاح کا موقع ہے۔ نکاح کا ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں سے دونوں کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ زندگی شروع ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ 2 سے 3، 3 سے 4 اولادوں سے یہ گھر بھرتا ہے، اور پھر یہ گھر کہلاتا ہے، اور گھر کہلانے کے بعد کنبہ اور قبیلے کے اندر یہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کی شروعات ہے۔ ایسا ہی معاملہ آج آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے تمام کائنات کے مخلوقات میں اشرف المخلوق حضرات انسان میں 2 خواتین کو اللہ نے چنا۔ یہ شیر خدا حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ پہلی خاتون سیدہ حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری خاتون ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ خاتون اتنی عجیب، اتنی غریب، اتنی بہتر، اتنی پسندیدہ، اتنی اولی، اتنی اعلیٰ، اتنی اشرف، اتنی نفیس، اتنی پاکیزہ کہ ایسے غلط ماحول کے اندر
جو ساری دنیا کے اندر جس کی مثال نہیں ملتی. آج ہم جب سہرائے عرب کو یاد کرتے ہیں، آج ہم جب سہرائے عرب کو یاد کرتے ہیں، آج ہم مشرکان مکہ کو یاد کرتے ہیں، قریشیوں کو یاد کرتے ہیں، تو مشرک سے یاد کرتے ہیں، جاہل سے یاد کرتے ہیں. بلکہ یہ تو سب لوگوں نے بھلا ہی دیا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کوئی با اخلاق تھا بھی کیا نہیں تھا، کوئی شریف تھا بھی کیا نہیں تھا، کوئی نیکوکار تھا بھی کیا نہیں تھا. یہ ایک ذہنوں میں بات کی صفائی آج کرنی ہے. یاد رکھیے، دل کے کانوں سے سنیے کہ اس قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر جہاں ایک طرف تو چوری ڈکیتی خون ریزی اور بدتمیزی بے شرمی بے حیائی عروج پر تھی، کچھ اللہ کے بندے، کچھ اللہ کی بندیاں اتنے نیکوکار تھے، اتنے نفیس طبیعت کے تھے کہ سارے کے سارے مکہ اور سارے کے سارے عرب کے قبائل نے ان کو یہ لقب دیا، کہنا پڑا کہ اس زمین پر، اس خطے میں اگر کوئی پاک زندگی گزارنی ہے والی ہے تو وہ اماں خدیجہ ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کو لقب دیا طاہرہ طاہرہ طاہرہ. آپ سے زیادہ پاک، آپ سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ شاید ہم اس کے بعد دیکھ سکیں گے. آپ اندازہ لگائیے، اسی معاشرے کے اندر، اسی خاندان کے اندر، اسی قبیلے کے اندر، انہی قریشی کے اندر ان کا خاندان موجود تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کون تھی یہ؟ مکہ کے رئیسوں میں ایک بہت بڑے رئیس آدمی تھے. ان کا نام ہے خویلد بن مخزومی. خویلد بن مخزومی ایک مخزومی خاندان تھا. اس خاندان کے یہ فرد تھے. ان کے والد بہت بڑے رئیس بھی تھے، باحیا بھی تھے، شریف زادے تھے. ان کی یہ بیٹی تھی، نام تھا ان کا خدیجۃ الکبریٰ. ان کے والد کا نام خویلد بن مخزومی. خویلد بن اسد، میں نے کچھ بھول کر دی، یہ خویلد بن مخزومی نہیں ہے بلکہ خویلد بن اسد ہیں. اسد ان کے والد کا نام. ان کی والدہ کا نام، ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ. زائدہ حمزہ سے لکھا جائے گا. ایک ہے زاہدہ، زہد کہتے ہیں نا، متقی پرہیزگار. تو ان کی والدہ زائدہ یہ اپنے ماں باپ کی جو بیٹی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رئیس خاندان کی، مال تجارت کے اندر بہت مشہور خاندان مکۃ المکرمہ کے اندر ان کا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو سارا مال خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں آ گیا اور وہ مال تجارت ڈھیر سارا تھا. آپ ان کی تجارت کرنے لگیں. یہ تجارت جو آپ کر رہی تھی، کبھی نفع ہوتا، کبھی نقصان ہوتا، کبھی کمی بیشی ہوتی. آپ کو تلاش تھی ایک دیانت دار کی، ایک بھروسے مند کی، ایک معتمد کی، ایک ایماندار کی تھی. اسی جستجو کے اندر تھی کہ کون ہے ایسا
مکہ کے اندر جو بھروسے مند ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، معتمد ہے، تاکہ میں یہ مال اس کے سپرد کروں اور میرے مال کو وہ بیچ کر کافی سارا مجھے نفع ملے۔ مکہ کی گلیوں سے ایک آواز گونج رہی تھی، جاء صادق جاء امین جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا امانتدار اور امین اس خطے میں کیا ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسا سچا کوئی ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہ رکعت جب خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں میں پڑی، کیا ہو گیا؟ فوراً اطلاع بھیجی، مجھے ضرورت ہے سالار قافلہ کے لیے، میرے سامان تجارت کے امیر کے لیے اور اس کی معیت میں سامان بیچنے کے لیے۔ ابو طالب چلے گئے اور سودا کر دیا، اپنا مہن تانا، اس کی معاملہ اور مدت اور اس کی باقاعدہ ایک کانٹین بھی آپ نے مقرر کر دی۔ معاملہ ہو گیا، سامان لے کر آئے، ساتھ میں میسرہ کو کیا اور کہا کہ رویداد مجھے سنانا، میں مختصر سا کر دیتا ہوں تاکہ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جب سامان لے کر آپ واپس چلے آئے تو آپ نے پوچھا، اماں خدیجہ نے پوچھا، او میسرہ یہ بتاؤ، اتنا سارا مال لے کر آئے اور مال بھی سارا بیچ کر کے آئے، اتنی دھن، اتنی دولت، اتنے درہم، کیا بات ہے؟ اے اماں، میں نے عجیب بات دیکھی، سارے تاجر اپنی شالیں، اپنا مال، اپنے کپڑے لگا کے بیٹھے ہیں، ایک گراہک آتا ہے، خریدار آتا ہے، وہ ایک جگہ جاتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، محمد پر اس خریدار کی نگاہ پڑتی ہے، بغیر چوں چرا کے منڈی اس کے طرف کیے ہوئے سیدھا آتا ہے، ایک دو باتوں کے اندر وہ بس خرید ہی لیتا ہے اور محبت سے مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی، محمد جو مال بیچتے ہیں، دکھانے کے پہلے، کوالٹی بتانے کے پہلے اس شال کو، اس کپڑے کو کھول کر خود دیکھتے ہیں، عیب ہوتا ہے تو اس کو کنارے کر دیتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں اور صاف بولتے ہیں اچھا مال ہے، بہتر مال ہے، تمہارے کام کا ہے۔ کوئی بات کیے بغیر جتنی قیمت محمد بتاتا ہے دے دیتا ہے خریدار۔ عجیب اس کا ملکہ ہے، دیکھتے دیکھتے مال ختم ہو گیا، دوسرے تاجر ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ میں نے اور ایک بات بولوں، ہمارا قافلہ جب چلا گیا، وہ نستورہ راہب کے پاس، وہ درخت خشک تھا، جگہ نہیں تھی، یہ محمد وہاں بیٹھ گئے، درخت نے پھل بھی دیے، پتے بھی دیے، پھول بھی دیے۔ یہ اچانک جب ان کے بیٹھنے کے بعد لگنا چالو ہو گئے، سارے حیران۔ نستورہ نے اپنی کتاب لا کر کے ورق الٹ کر کے کہا، یہ نبی آخر الزماں ہے، پیغمبروں کا امام ہے، اللہ کا دلارا ہے، سچا نبی ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ ساری روایات جب سنائی تو خدیجہ نے کیا کہا، او میسرہ، تم جب مکے میں آ رہے تھے
میں اپنے بالا خانے میں ٹھہری ہوئی دیکھ رہی تھی تمہارے تینوں اونٹ، ایک اونٹ پر تم سوار ہو، 2 اونٹ خالی ہیں مال کے، وہ داخل ہو رہے ہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، برابر ان کے اوپر آسمان کا ایک ابر آلود ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میں سرا، یہ کتنا عجیب انسان ہے، کتنا خوب روح یہ انسان ہے۔ دل میں سوچ رہی تھی، دل میں ایک تمنا ابلنے لگی، دل کے اندر ایک آرزو مچلنے لگی۔ نفیس بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، جوان بھی ہے، مال بیچنے میں ہوشیار بھی ہے۔ اگر میں اس کے دامان رحمت میں آ جاؤں، اس کے چھاؤں میں آ جاؤں، اس کے زندگی میں آ جاؤں، تو ہو سکتا ہے دونوں جہاں کی راحت اور کامیابی مجھے مل کر رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت میسج ہیں ہمارے لیے اس کے اندر بہت سے پیغامات ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا چاہتے ہو تو 1-2 اشاروں کو میں بول دیتا ہوں بس۔ کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، مال فروخت کرتا ہے تو کیسے دیکھے؟ پہلے نمبر کی بات، عیبدار مال مت بیچے، عیب چھپا کر کے مت بیچے۔ میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے اس کے اوپر۔ عیب بتا کر کے بیچے، بھاؤ گھٹا کر کے دے دے تو چلے گا، جائز ہے، ورنہ چھپا کر کے مت بیچے۔ دوسرا نمبر، پیار اور محبت سے بات کرے۔ تیسرا نمبر، سچی بات کرے۔ میرے پیغمبر نے اپنے امتیوں کے لیے بشارت دی ہے، جو تاجر، جو بزنس مین، جو دکاندار اپنے مال بیچتے ہوئے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرے گا، سچائی کے ساتھ برتاؤ کرے گا، تو اللہ اس کا حشر صدیقین میں فرمائے گا۔ میری اماں فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ طاہرہ حمیرہ، جس تاجر کو اور جس بزنس مین کو اور جس دکاندار کو اپنے کاروبار میں نرمی دی گئی، پیار دیا گیا، گراہک کو بیچنے کے وقت، سیل اینڈ پرچیز کے وقت میں، تو میری اماں کا فیصلہ ہے دونوں جہاں کی بھلائی اس کو مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوسرا اشارہ کر دیتا ہوں میں، یہ پیغام جوان بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو ہے۔ اماں خدیجہ نے یہ بتا دیا اپنے لیے چوائس کون سے ہسبینڈ کی کرنی ہے، اپنی بچی کے لیے، داماد کے لیے کون سے ہسبینڈ کی کرنی ہے، کیا دیکھ کے کرنا ہے، مال دیکھنا ہے، وجاہت دیکھنا ہے، مارشل آرٹ کا چیمپئن ہے یہ دیکھنا ہے، کرکٹ کے سکسر ہمیشہ مارتا ہے یہ دیکھنا ہے، کروڑا پتی ہے، چھتڑے اور ٹکڑے جمع کرنے کے پیچھے دین برباد کرنے والا یہ دیکھنا ہے، ہینڈسم اور بیوٹیفل دیکھنا ہے، نہیں، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اماں نے فیصلہ فرما دیا، دیانتداری دیکھو، امانت داری دیکھو، سچائی دیکھو، نرمی دیکھو، پیار دیکھو، خدمت دیکھو۔ یہ اگر اوصاف تمہارے خاوند کے اندر ہیں، تمہاری زندگی جھوپڑی کے اندر جنت کے محلات جیسی گزرے گی۔ خدا کرے آج کی تمام بیٹیوں کے اندر اور ان کے ماں باپ کے ضمیر میں یہ میری بات حلق کے نیچے دل میں اتر جائے۔
اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے علم والے، تقوی والے، خشیت والے، پیار والے، محبت والے ہر بیٹی کو اللہ خاوند عطا فرمائے۔ یہ دو میسج اس پیغام میں ہم کو مل رہے ہیں، تو بڑا ہی خوبصورت یہ عنوان چھڑ گیا ہے، اور اما خدیجۃ الکبریٰ شیر خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو دو عورتیں کائنات میں نظر آئی، خوبصورت، ایک مریم اور ایک ہے اما خدیجۃ الکبریٰ۔ انشاءاللہ الرحمن ان کی پوری زندگی نکاح کی، والدین کی، بھائی بہنوں کی، اولاد کی، حیات کی، موت کی، انشاءاللہ کل کی آئندہ مجلس میں آپ سنیں گے۔ تب تک کے لیے میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں کہ پروردگار عالم اس خاتون، وہ خاتون جس کے محبت میرے سرکار کے رگ و ریشے میں تھی، جس کے انتقال کے بعد 6 مہینے میرے رسول یاد کر کے روتے رہے، اس ماں کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ امت کے ساری انسانوں کو، خاص کر کے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو، مستورات کو ایک قطرہ ان کی زندگی کا، حیا کا، شرم کا، مروت کا، سخاوت کا، پیار کا، درد کا، خدمت کا اللہ امت کی تمام بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔